قرآن کے اندر اللہ نے جب کسی نبی کو مخاطب کیا، غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا نام لے کر خطاب کیا۔ اگر موسیٰ کو خطاب کرنا ہے تو رب فرماتا ہے یا موسیٰ، عیسیٰ کو خطاب کرنا ہوا تو فرمایا یا عیسیٰ۔ یہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہت سارے خطبہ سے سنا ہوگا، مگر پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا تو نبی کو نئے نئے القاب سے میرا رب پکارا۔ رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ اگر مصطفیٰ چادر اوڑھے تو رب کو اتنا پیار آئے کہ پھر نبی کو چادر کے ساتھ ہی خطاب فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کو کہے طٰہٰ، نبی کو خطاب فرمانا ہوا تو کہا حامیم، نبی کو خطاب کرنا ہوا کہا یاسین۔ برادران اسلام، پیارے رب نے پیارے محبوب کو اتنے القاب سے یاد کیا، یہ کہ آدمی کے سمجھنے کے لیے کم ہے؟ قرآن کی آیت جو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کے لیے نازل فرمائی، یہ آپ میرے منہ دیکھ کر مت بولنا، اگر آپ کو اس میں شک رہے تو آپ فوراً اعتراض کریں تاکہ میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں اور باہر بولنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، عام طریقے سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یار جو آپ بولتے ہیں وہی وہ بھی بولتے ہیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں کی۔ میں نے کہا ابھی نہیں کریں گے جب آپ کو پوری طریقے سے ایمان سے خارج کر دیں گے اور پوری طریقے سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی پہل آتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے آدمی سمجھتا نہیں، وہ کہتے نہیں اللہ کے نبی ایسے، اللہ کے نبی ویسے، اللہ کے نبی ویسے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آخر پیارے نبی کو اپنی طرح کہنے والا یا نبی کے غیر میں شک کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں پڑھی تھی، میں اس کے آگے اور حدیث ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من الرسل، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں رسول نہیں رسول، کسی کو جس کو منتخب کرے اسے غیب عطا فرما دے۔ اللہ جب عطا فرما رہا ہے تو بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں؟ یا آپ کے روکنے سے نبی کا غیب رک سکتا ہے؟ رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا نا۔ اب آپ ذرا غور کریں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو جملہ آپ سے کہا تھا پچھلے جمعے میں نے کہا تھا جب آدمی سوال کرے کہ نبی کو غیب نہیں تو ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتا قرآن میں بھی ساری چیزوں کا علم ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ساری چیزوں کا علم ہے کہ نہیں؟ دنیا جب سے بنی ہے قیامت تک کا سارا علم اس میں ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہے گا کہ ہاں ہے، تو ہم نے کہا پھر مصطفیٰ کو بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا سارا علم مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو دلیل تو یہ کافی ہو گئی۔ اگر نہیں، جو لوگ ادھر ادھر سے بندر والی جو گلاٹیاں مارتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حدیث میں کہیں نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کے علم غیب کے تعلق سے کوئی حدیث ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے کہ تیرے پور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جس کے پاس عشق کی آنکھ ہوگی اسے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں نظر آ جاتی ہیں، مگر جو اندھا ہوتا ہے اسے سامنے دل میں سورج بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس میں غلطی سورج کی نہیں ہوتی بلکہ اپنی آنکھ کی ٹیپ کی ہوتی ہے جو تجھے نظر نہیں آتی۔ اب آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں، آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے آگے کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اعطانی ربی فی احسن سورہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں فقال یا محمد قلت لبیک وصادق قال فیما یختصم ملا ولا قلت ربی لا ادری فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب وفی روایت عنہ قال فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض والطلاق۔ ان کا بولو سبحان اللہ۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے آخری والی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جھوم کر بولو سبحان اللہ، یہ محدثین مفسرین کے سردار ہیں،
ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں علی نبی آپ نے سرکار مدینہ سے روایت کیا فرماتے ہیں قالا سرکار نے ارشاد فرمایا آتانی ربی فی احسن سورہ میرا رب میرے سامنے بڑی اچھی صورت میں آیا بولو نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمایا حضرت معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں فی احسن سورہ پھر کہتے ہیں فقالا رب نے ارشاد فرمایا یا محمد اے محمد فیما قلتو میں نے کہا لبیک وصادقا ہاں میرے رب میں حاضر ہوں اور تجھ پر قربان فرمایا فیما یختصم الاعلی فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں آقا نے فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا ابھی یہاں تک ہے میں نہیں جانتا اگلا جملہ سنو اور ایمان کو تازہ کرو فرماتے ہیں فرمایا قلت ربی لا ادری میں نے کہا میرا میں نہیں جانتا فوضع یدہ بین کتفیا کہتے ہیں پھر رب نے اپنا دست قدرت میرے پشت پر شانوں کے درمیان رکھ دیا شانوں کے درمیان رکھ دیا فرماتے ہیں ووجدت بردہا بین صدیہ پھر میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا اور پھر ارشاد فرماتے ہیں عالم تو ما فی السماوات والارض وطلا کہتے ہیں پھر جو کچھ زمین اور آسمان میں اس کے نیچے ادھر ادھر جہاں کہیں تھا نبی فرماتے ہیں پھر ساری چیزوں کو میں نے جان بھی لیا سمجھ میں آ رہی ہے آقا نے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ تھا میں نے کہا وہ ملا کہاں مر گیا اب یہ بتا آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان میں اس کے نیچے اوپر جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے جان لیا تو اب بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے نا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے فرماتے ہیں میں نے اس کو جان لیا عزیزان محترم اور فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ پیش کی کذالک نوری ابراہیم اسی طرح ہم نے ابراہیم کو سارے زمانے زمین و آسمان کے فرشتوں کو ملکوت کو دکھا دیا وفی روایت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن جبل سے جو روایت ہے فرماتے ہیں قال فتجلى لي كل شيء وعلمت وفي روایت عن ابي امامه فعلمت في مقام ذلك ما سالني عنه من امر الدنيا والاخره وفي روایت فعلمت من كل شيء وبصرته وفي روایت عن جابر بن عبد الله جابر بن سمرہ قال فما سالني عن شيء الا علمته فرماتے ہیں معاذ بن جبل کی روایت یہ ہے فرماتے ہیں فتجلى لي كل شيء وعلمت کہتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے میرے لیے روشن فرما دی رجوں گا بولو ساری چیزیں روشن فرما دی تو جب آقا کے لیے ساری چیزیں کائنات کی روشن ہو گئی تو کیا اس کے علاوہ کوئی علم غیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی علم غیب ہوتا ہے پھر اس کے بعد حضرت ابی امامہ سے روایت فرماتے ہیں تعلیم کو فی مقام ذالک ما سالی لهم من امر الدنیا والآخرہ پھر آقا نے فرمایا میں نے ہر اس چیز کو اس مقام میں دیکھ لیا اب تم دنیا و آخرت کی جو چیز چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو میں بتانے والا ہوں آقا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے قیامت تک کا غیب عطا فرما دیا غیب عطا فرما دیا ہے مالک کونین ہے جو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرات محترم یہ آقا کریم کی روایت سرکار مدینہ کا فرمان ہے اور پھر فرماتے ہیں وفی روایت اور ایک روایت میں فالم کو من کل شیء وبصرته اور پھر میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا ساری چیزوں کو دیکھ بھی لیا ہم نے کہا اللہ عطا فرمانے والا مصطفیٰ لینے والے تو ملا روکنے والا کون ہوتا بھائی کون ہوتا ہے یہ کٹ ملا روکنے والا کون ہوتا ہے اور اتنا یاد رکھنا آپ یہ جانے کہ نہیں بھائی وہ عالم ہے اور یہ عالم اور یہ ظالم ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا فرق جب ہی پڑے گا جب آپ مصطفیٰ کی محبت پورے انداز سے اپنے دل کے اندر محفوظ رکھ لو اور آقا نے فرمایا قیامت کے دن علماء حق اور علماء سو دونوں ہوں گے علماء دونوں ہوں گے نبی فرماتے ہیں علماء حق وہ ہیں جو کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کو سب کے سامنے بول دے سب کے سامنے لوگ بہت گالیاں بکتے ہیں مجھے بہت سے لوگ بہت سی برائیاں بھی کرتے ہیں اور وہ جن کو تمیز نہیں ہے اٹھ کر بیٹھنے کا وہ بھونکتے ہیں صاحب جن کی نسل در نسل جاہل نہیں وہ بدماش کرتے ہیں میں نے کہا گلی میں کتے بہت بھونکتے ہیں ایک آپ بھی بھونکو تو کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں حضرات محترم کسی
کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنا یہ آدمی کے ایمان کو برباد ضرور کر دیتا ہے. اس لیے رب نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس سے میرا رب اعلان جنگ کرے وہ مسلمان ہوگا. رب نے اعلان جنگ موسیٰ کے ساتھ میں جب فرعون نے دغا بازی کی ہے تو رب نے اعلان جنگ شداد کے ساتھ کیا، فرعون کے ساتھ کیا، حامان کے ساتھ کیا. اب اگر آپ اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہیں، آپ مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، تو پھر آپ اللہ کے چاہے جتنے ٹکرے مار لیں مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے مسلمان ہوتا وہ ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے. یہ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا. اب ایک اور روایت سماعت فرمائیں. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فی روایت طویلہ ومنها ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاور حين بلغنا اخبار ابي سفيان وقام سعد بن عبادة فقال والذي نفسي بيده ولو امرتنا ان نفيد البحر ونقضنا ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى البركه بمال ففررنا وقال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروق فلاني وقال يدو يدا ارضه حافنا وهناك وقال ما حدثت حكما موضوع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا. وہ کہتے ہیں نا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں خدا کے علاوہ. میں نے بتایا تھا کہ بدر میں مصطفیٰ نے وہ ساری چیزیں بتائی. یہ حضرت انس بن مالک کی روایت فرماتے ہیں مالک کہتے ہیں جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے شام سے آنے کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور فرماتے ہیں سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم بنا خطرے کود جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے فرمان پر ہمیں پورا یقین ہے. برادران اسلام کہتے ہیں اگر برق الجماعت پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے. برادران اسلام پھر نبی اکرم نے لوگوں کو بلایا اور لوگ آئے اور پھر وادی بدر میں مصطفیٰ اترے. پھر نبی کریم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے. بولو یار. نبی فرماتے ہیں یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے. یعنی آقا نے فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید بن مغیرہ یہاں مرے گا. عزیزان محترم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور یہ جنگ سے ایک دن پہلے کا معاملہ ہے. کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہم نے دیکھا قسم اللہ کی کہ ایک انگشت برابر بھی وہ شخص اس جگہ سے نہیں ہٹا جہاں مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کر بتایا تھا مرنے کی جگہ ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ نبی کو غیب نہیں، نبی نہیں جانتے. میں نے کہا مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں مرے گا کب اور کہاں مرے گا، ورنہ جنگ کل ہونا ہے. پتہ نہیں کون مرے گا کون نہیں مرے گا. مگر مصطفیٰ نے کہا ابو جہل مرے گا. سرکار نے فرمایا عتبہ مرے گا. نبی فرماتے ہیں شیبہ مرے گا. اور کہاں مرے گا یہ بھی فرمایا یہاں مرے گا. عزیزان محترم یہ مصطفیٰ کا علم ہے غیب نہیں تو اور کیا ہے. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ ہے تو بتائیے، کھڑے ہو جائیے، ہمت تو کرو.